یقینی طور پر میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جنگ ہمارے شہروں میں داخل ہو جائے گی. یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اینڈ فار دیٹ وی آر ریڈی. ہماری ٹیم اس کے لیے تیار ہے کہ جنگ اگر ہمارے راولپنڈی، اسلام آباد میں اور لاہور میں اور سیالکوٹ میں اور پشاور میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے کراچی میں داخل ہوتی ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو اور اپنی قوم کو یہی تربیت دی ہے، اپنے فوجی افسروں کو اور دوستوں کو، کہ اپنے پاس لائسنسڈ ویپنز رکھو، ٹیکٹیکل اکوپمنٹ رکھو، سروائیول کا سامان جمع کرو، خوراک کی سپلائی جمع کر کے رکھو، بجلی پانی کا انتظام رکھو، سولر پاور سسٹمز رکھو، کیونکہ آنے والے وقتوں میں تم کو جنگ میں شامل ہونا پڑے گا. یہ بیسک سروائیول ہے. یوکرین کو دیکھ لیں آپ، غزہ کو دیکھ لیں آپ، سیریا کو دیکھ لیں. یہ اب جتنی بھی جنگیں ہوں گی اربن ہوں گی، شہروں میں لڑی جائیں گی، بجلی چلی جائے گی، گیس چلی جائے گی. زبردست زبردست زبردست، شاید یہی کہنا بنتا ہے، بہت زبردست. یوکرین جنگ میں تو ایون جو 20 سال سے اوپر نوجوان تھے انہیں بارڈر کراس کرنے نہیں دیا، انہیں ویپنز دیے کہ آپ لڑیں. زبردستی پکڑ کے ان کو، اس لیے کہ ان کے پاس لوگ ختم ہو گئے لڑنے والے نا. پاکستان کے پاس تو آبادی بہت ہے اللہ کے فضل سے، ہم لڑنے والے بہت ہیں. لیکن the question is، آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں اگر بجلی پانی گیس ختم ہو جاتا ہے تو آپ کتنے دن اپنے گھر میں اسلام آباد میں سروائیو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے، ہماری ٹیم کر لے گی. یہی فرق ہے. مطلب یہ اگر آپ کی ٹیم کر لے گی تو I must acknowledge کیونکہ جو ہماری بات مان رہا ہے وہ سروائیو کر جائے گا، جو ہماری بات نہیں مان رہا وہ پھر اسی طرح ڈھونڈتا پھرے گا جیسے غزہ کے لوگ کھانے پینے کے برتن لے کے گھوم رہے ہیں. کیا کیا جائے پھر؟ یہ پورا سروائیول کورس ہے اس کا. پوری کم از کم 20-25 ویڈیوز ہم پچھلے 8-10 سال سے بنا کر ڈال چکے ہیں کہ پانی کا انتظام کیسے کریں، اپنی فزیکل فٹنس کا انتظام کیسے کریں، ٹیکٹیکل اکوپمنٹ کیسے لیں، ویپن ٹریننگ کیسے حاصل کریں، سروائیول آپ کو کیسے آنا چاہیے، لکڑی کی آگ پہ کھانا کیسے پکائیں گے. شہر کے لوگ تو مارے جائیں گے. پیپل ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ایسا کچھ ہوگا اصل میں. اسی لیے جب ہوگا تو مارے جائیں گے. ایسا ہوگا اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. حدیث شریف میں اس کو فرمایا گیا تھا جنگوں پر جنگیں ہوں گی، جنگوں پر جنگیں ہوں گی. لہٰذا یہ مت سمجھے کہ اب جنگیں ختم ہو گئی. یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اب یہ آخر تک جائے گا. پاکستان اور انڈیا کی جنگ غزوہ ہند میں تبدیل ہو جائے گی اس وقت تک جب تک ہم دہلی پہ جا کے قبضہ نہیں کر لیتے. روز آتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے، کل جیتیں گے، پرسوں جیتیں گے، روز ہارتے ہیں. وہ ہمارا پانی روکیں، ہم پر حملہ کریں، جو مرضی بہانہ بنے، یہ جنگوں کا سلسلہ دہلی کی فتح پر ختم ہوگا انشاءاللہ. اسی کو غزوہ ہند کہتے ہیں. یہ جذبہ ہے، جذبے والی قوم ہے وہ بھائی، وہ نہیں مانے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ پاکستان آرمی جب پاکستان سے نکلے گی فلسطین جانے کے لیے، اس میں امام مہدی شامل ہوں گے. حدیث سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف ہے کہ خراسان کی جانب سے تم گہرے سبز رنگ کے پرچموں والی فوج کو جب نکلتے دیکھو تو اس میں شامل ہو جانا کہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا اور یہ فوج جا کے سیدھا بیت المقدس پر اپنے جھنڈے لگائے گی. حدیث شریف ہے پوری ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یو ٹیل می کیا مطلب ہے؟ خراسان کی جانب گہرے سبز رنگ کے پرچموں والی فوج کون سی ہے؟ ظاہر ہے پاکستان آرمی ہے. اور حدیث شریف میں کہ اس فوج میں شامل ہونا کہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہ تو سب مانتے ہیں اس حدیث شریف کو. ہاں بھائی ہاں. اب آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ خراسان ایران یا خراسان افغانستان یا خراسان پاکستان، خراسان کی اپنی ٹیریٹری پہ بھی لیکن سبز رنگ کے جھنڈے کس کے ہیں خراسان میں؟ اور پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ غزوہ ہند کس کے نصیب میں؟ غزوہ ہند ایران کے نصیب میں کہ غزوہ ہند افغانستان کے نصیب میں؟ یہ ایک ہی فوج ہے، دو فوجیں نہیں ہیں. خراسان کے علاقے سے جو فوج غزوہ ہند لڑے گی وہی فوج گہرے سبز رنگ کے پرچموں کے ساتھ امام مہدی کے ساتھ شام جائے گی. لہذا سیکوینس پہلے غزوہ ہند کا ہے. بولنے دے، تکلیف ہوا ہے بیچارے کو. بول. دیکھیے آئی گو سٹیپ بائی سٹیپ. میرے لیے غزوہ ہند پہلی پرائرٹی ہے اور اس وقت میرا سارا فوکس غزوہ ہند کے اوپر ہے. ہم اگر اس مہم کو پار کر گئے، غزوہ ہند میں ہم کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد جو بچیں گے ہمارے لوگ، جو آرمی بچے گی، جو پاکستانی قوم بچے گی، کیونکہ غزوہ ہند از گوئنگ ٹو بی اے ویری بلڈی وار. لاکھوں کروڑوں لوگ مارے جائیں گے. چپ کر بے کتے. یہاں سے جو بچیں گے پھر وہ فوج ہوگی کہ جو نظریاتی طور پر، روحانی طور پر تربیت یافتہ ہوگی، اور وہ فوج پلٹے گی. حدیث شریف میں بھی یہی آتا ہے کہ یہ فوج پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی. تو پہلے آپ نے غزوہ ہند کرنا ہے. فوکس آن غزوہ ہند فرسٹ. باقی چیزوں کو توجہ نہ دے زیادہ. اب صرف ایک کام کریں کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں، ان کی حفاظت کریں، کیونکہ کل ہم نے انہی کے پاس جا کر ان کے ساتھ ملنا ہے اور یہودیوں کو قتل کرنا ہے، جو بھی حدیث شریف میں بالکل واضح بتایا گیا ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ آپ جارڈن میں جا کے، آپ اردن میں جا کے مسلمان فوجیں جو ہیں وہاں پہ جا کے اپنا مورچہ لگائیں گی، اور دریائے جارڈن کے ویسٹ بینک کے اوپر اسرائیلی یہودی فوجیں ہوں گی اور وہاں سے تصادم شروع ہوگا. جیسا یہ بے شرم اور بے غیرت ہے
ہو سکتا ہے. اچھا یہ مسلمان فوجوں کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلم ممالک کا حال دیکھیں تو رائٹ ناؤ ہمیں فلسطین کی جنگ میں ایران کھڑا نظر آیا ہے، جارڈن کی بات کر لیں، سیریا کی بات کر لیں، آپ ایجپٹ کی بات کر لیں، آپ یو اے ای کی بات کر لیں، ایون سعودیہ کو تھوڑا ڈیفر کروں گا میں، لیکن آپ ان سارے ممالک کی بات کریں تو دے آر پرو اسرائیل. ٹھیک ہے جی. ان کا کوئی رول نہیں ہے، تباہ ہو جائیں گے. ان کی تو سیدی رسول اللہ نے جب فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے عربوں کی جو حالت ہے کہ موٹاپا عام ہو جائے گا، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، بت پرست ہو جائیں گے، دوبارہ سے بت پرستی شروع کر دیں گے، مندر بنا، وہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا. ان عربوں کا کوئی رول نہیں ہے. اسی لیے سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں اللہ غیر عربوں میں سے فوجیں پیدا کرے گا، اور ترک اپنی ڈیوٹی کر چکے ہیں. ایرانیوں کا مزید اب کوئی رول نہیں ہے. ایرانی بہت بری طرح سے اب پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ وہ اب تو بڑی بات ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آیت اللہ خامنائی کے بعد ایران میں یہ حکومت باقی رہ سکے. یہ دوبارہ سے شاہ کے بیٹے کو لا کے مسلط کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایران میں یہ بادشاہت کو واپس لے آئیں گے. ان کا پورا پلان ہے. بہت خطرے کی بات ہوگی پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ جو ہے بیسیکلی وہ تو صرف ایک اسرائیلی ایجنٹ ہے، جو شاہ کا بیٹا جو ہے، بادشاہ کا بیٹا جو رضا پہلوی ہے. ہوتا یہ کہ جب آپ ریاست کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں نا، بڑا سا درخت ہوتا ہے، آپ نیچے سے اس کے آری چلاتے رہے، ایک پوائنٹ پر آنے کے بعد وہ پھر دھڑام سے گر جاتا ہے، دیکھنے میں بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے. ایران کی حکومت کو دیمک لگ چکی ہے انفارچونیٹلی، جس طرح ہمارے معاشرے کو، میں صرف ایران کو نہیں کہہ رہا، پاکستانی معاشرے کو بھی دیمک لگی ہوئی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا جو فساد ہے، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ خائن ہے، جو اونرشپ نہیں لے رہی اس جنگ کی، فوج پہ سارا دباؤ ڈالا ہوا ہے، پوری نوجوان نسل کو عمران نے فوج کے خلاف کر دیا ہے، اور یہ بھارتی انفارمیشن وار عام کے طور پر پاکستانی ریاست کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے لیے بھی خطرناک ہیں. وہ تو اللہ نے کرم کیا ہے پاکستان کے اوپر کہ انشاءاللہ یہ پاکستان ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کا نقصان وہی ہوگا کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی شہید ہوں گے. یہ سزا ہمیں لگے گی. ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا وطن پاکستان. کیا ایران اگلا راؤنڈ جیت جائے گا اسرائیل سے؟ اگر ہم نے مدد کی تو جیت جائے گا، ہم نے مدد نہ کی تو نہیں جیتے گا. جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ مدد کی تھی تو وہ سروائیو کر گیا. ایران کو کیا پاکستان نے سپورٹ دی تھی جنگ میں؟ ہم نے بہت کچھ کیا تھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریاستی سطح پہ صرف حکومت ہی بتا سکتی ہے، میں نہیں بتا سکتا. لیکن ہم نے، کیونکہ وہ نیشنل سیکرٹس ہیں، آئی کین ناٹ ٹیل، لیکن ڈیفینیٹلی ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی. ہم نے ان کو ریڈار اور ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹمز جو ہمارے پاس تھے، ہم نے ان کو مدد کی تھی. ہم نے ان کو ارلی وارننگز دے دی تھی ان تمام تھریٹس کی جو آ رہی ہیں. ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے بہت کچھ کیا تھا جس کی وجہ سے اسرائیل کی چیخیں نکلی، لیکن وہ ابھی نہیں بتائیں گے. چائنیز نے سیم پاکستان کے ساتھ کیا تھا کیا انڈیا پاکستان کی وار میں؟ دیکھیے، پاکستان نے اپنی جنگ خود لڑی تھی. چائنیز نے ہمیں اکوپمنٹ دیا تھا خالی، اور تھوڑی سیٹلائٹ سپورٹ دی تھی. انٹیلیجنس شیئرنگ سیٹلائٹ سے انہوں نے ہمیں دی تھی. جو سیٹلائٹ ان کے پاس ہیں، ظاہر ہے ہم سیٹلائٹ کنٹرول نہیں کرتے، لیکن جو پاکستان میں جہاز اڑ رہے تھے وہ ہم خود اڑا رہے تھے. کوئی چنیا تو نہیں اڑا رہا تھا ہماری طرف سے نا. جو ایئر بورن ارلی وارننگز تھے، یا ہمارے J-10 تھے، یا J-17 تھے، F-16 تھے، وہ ہم خود اڑا رہے تھے. میزائل ہم نے خود فائر کیے، ڈیفنس سسٹم خود کر رہے تھے، میزائل خود فائر کیے. ٹیکنالوجی ایران کے معاملے میں ایسا نہیں تھا، اور لوگوں نے بھی جا کے مدد کی تھی ان کی. چھٹی پاکستان نے آپ نے منشن کر دیا، چائنا، رشیا پوری طرح چائنیز تو جہاز بھر بھر کے کھل کے جہاز بھیج رہے تھے نا. ہم نے جو کیا ہم نے ذرا چھپا کے کیا، لیکن ہم نے ڈیفینیٹلی ان کو بہت زیادہ مدد کی. جبھی تو ایران میں باقاعدہ گانے بنائے جا رہے ہیں پاکستان کی شان میں، ان کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. یہ صرف انٹیلیجنس شیئرنگ کی وجہ سے نہیں تھا. ہم نے ایران کو بچا لیا، ورنہ ایران کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. اور ہم نے اسرائیل کا بیڑا غرق کر دیا، ورنہ اسرائیل کبھی بھی جنگ بندی نہیں کرتا. یہ جو ٹرمپ بیچ میں آیا ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے، جیسے ٹرمپ بیچ میں آیا تھا انڈیا کو بچانے کے لیے، وہ اسی صورت میں ہوا تھا کہ جب کسی اور طاقت نے بہت زور سے مارا اسرائیل کو. بہت بہت مبارکباد. یہ ساری ٹیکنالوجی پچھلے 20-25 سال سے جو یورپ اور امریکہ سے نکال کر چائنا شفٹ کر رہے تھے، آج کے دن کے لیے کر رہے تھے. امریکہ گل سڑ گیا ہے. اسرائیل کو بھی یہ ختم کر دیں گے. اسرائیل کی بھی ریاست ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کو زائنزم اور اسلامک ورلڈ کے درمیان ایک تصادم چاہیے تھا تاکہ مسلم دنیا کو تباہ کر سکتے. زائنزم ان کا، جو زائنسٹ پاورز ہیں وہ ان کا ٹروجن ہارس ہے. جو اصل پاورز ہیں جو گلوبل زائنزم کی یا گلوبل یہودیوں کی جو عالمی طاقتیں ہیں، جو انٹرنیشنل بینکنگ اور فائنانس اور بلیک راک اور ان بڑی بڑی پاورز کو کنٹرول کرتی ہیں، وہ اسرائیل کو استعمال کر رہی ہیں مسلم دنیا کو تباہ کرنے کے لیے.
अमेरिका खत्म होने जा रहा है। जो लोग आज डंकी लगा के और वीजे काट के और किश्तियों में बैठ के अमेरिका और यूरोप जाना चाहते हैं ना, अहमक के बच्चे हैं। उनको न वक्त और जमाने का कोई एहसास नहीं है कि जमाना किस तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया में, खासतौर पर यूरोप में आलमी जंगें आएंगी। अमेरिका को ये माशी तबाही और खाना जंगी से तबाह कर देंगे। ये सब कुछ आप देखेंगे अपनी आंखों में। लंबा टाइम नहीं है, अगले 2-3 साल 4 साल की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन नाउ। पाकिस्तान इंडिया तो शुरू हो चुका है, ये तो अब चलेगा नॉन स्टॉप। मिडल ईस्ट में तबाहियां चलेंगी नॉन स्टॉप। वाह भाई वाह। पाकिस्तान का ये सारा निजाम वैसे ही धड़ाम से नीचे गिरने वाला है। मुझे बताएं कि एक बहुत खौफनाक जंग अगर इंडिया से होती है जो 1-2 साल चलती है, इसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई इलेक्शन, कोई गवर्नमेंट, कोई डेमोक्रेसी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान में, मैं बहुत सीधा सा आदमी हूं यार, ये कॉम्प्लिकेटेड बातें मुझे इंटरेस्ट करती है ना मैं इनमें जाता हूं। पाकिस्तान को एक सख्त मजबूत डंडे वाली सरकार की जरूरत है। वो फौज लेकर आती है, वो प्रेसिडेंशियल निजाम के जरिए आप लेकर आते हैं। अभी सख्त मजबूत डंडे वाली सरकार अभी नहीं है, अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी और सख्त पाकिस्तान के जो अगर 2 विंग्स है ना उड़ने के लिए, एक तरफ आर्मी है और जिसको हाइब्रिड सिस्टम कह रहे हैं, एक तरफ आर्मी है, एक तरफ पॉलिटिकल विंग है, तो कोई भी चिड़िया, कोई भी परिंदा एक पर से नहीं उड़ सकता। आपको दोनों पर चाहिए। समझ गए आप? ये चीज है। ये आदमी किसी रोल में हो, फील्ड मार्शल के रोल में हो, सदर बन जाए, डजंट मैटर। लेकिन पाकिस्तान को जंग में लीड करने के लिए मैं एक फौजी पसंद करूंगा। और प्रेजेंट फौजी जो इस वक्त मेरे सामने जो फील्ड मार्शल है, इसने पिछली जंग में अच्छा परफॉर्म किया है, कॉन्फिडेंस दिया है कौम को कि हम सॉलिड स्टैंड लेके दुश्मन को ठोक सकते हैं। आई डोंट वांट हमारे मुल्क के कोई अच्छे तजर्बात नहीं रहे जो आर्मी चीफ सदर बने हैं, कोई अच्छी रवायात नहीं है। बहुत अच्छी रिवायत है यार, कौन सी अच्छी रिवायत नहीं है? अयूब खान सदर बना था, पूरा पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया था इकोनॉमी में। पूरे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी शानदार इकोनॉमी हमारी नहीं हुई जो अयूब खान ने की। फिर जनरल ज़िया के दौर में वो सदर बने थे, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत थी, सोवियत यूनियन को तोड़ के अलग कर दिया, इंडिया को हम घुटनों पर ले आए। और कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए? वहां के आर्मी कमांडर जनरल AK नियाजी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। ये सानहा उस दिन वकूअ पजीर हुआ जब ढाका में पाकिस्तानी फौज की ईस्टर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय फौज के एक जर्नैल लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले और सरेंडर की डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। वीडियो यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।